رزق کے متعلق اور روزی روزگار کے متعلق بندہ کس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے؟ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے 4 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا، توکل کا معنی، دوسرا توکل کے استعمال کا مقام، تیسرا توکل کی تعریف، اور چوتھا ہے توکل کے اسباب و ذرائع، توکل پیدا کرنے کے اسباب و ذرائع، جن ذرائع اور اسباب سے توکل پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے معنی پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ لفظ توکل یہ تفاعل کے وزن پر مصدر ہے، جو وکالتن کے مادے سے بنا ہے، جس کا مادہ وکالتن ہے۔ تو گویا متوکل اسے کہیں گے جو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بمنزل وکیل کے تصور کرے، جو اس کے سارے کام کو سر انجام دے، اس کے معاملات کی درستی کا ضامن ہو، اور بغیر تکلف اور اہتمام کے اس کی ہر مشکلات کے لیے کافی ہو، ہر مشکلات کو حل کرنے کا ضامن ہو۔ تو متوکل وہ ہے جو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بمنزل وکیل کے تصور کرے۔ اب توکل کے استعمال کا مقام، تو 3 جگہ پر توکل کو استعمال کیا جاتا ہے، توکل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے توکل کے استعمال کا مقام ہے قسمت پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قسمت میں مقدر میں تحریر فرما دیا، لکھ دیا ہے، جو کچھ مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس پر اطمینان رکھے، اس پر سکون رکھے، اس لیے کہ اس کا حکم تبدیل نہیں ہوتا، اس کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ اطمینان رکھنا، یہ سکون رکھنا، تقدیر کے متعلق اعتماد رکھنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ توکل کے استعمال کا دوسرا مقام ہے نصرت اور مدد۔ نصرت اور مدد میں توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امداد، میرا تعاون اور میری نصرت اور میری مدد فرمائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعتماد، اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر اعتماد ہو، کیونکہ جب وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اس کے دین کی نشر و اشاعت میں کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی، اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہم پر حق ہے۔ تو امداد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق توکل اور بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ امداد اور اعانت کے سلسلے میں اللہ کے وعدے کے مطابق توکل کرنا ضروری ہے۔ توکل کے استعمال کا تیسرا مقام ہے رزق اور دیگر ضروریات و حاجات دنیاوی، اس پر توکل کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ضامن و کفیل ہے کہ بندے کے جسم کو قائم رکھے، بندے کے جسم کو قوام عطا کرے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قادر ہو سکے، اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو سکے۔ تو اس بات کا اللہ تعالیٰ ضامن اور کفیل ہے کہ بندے کے بدن کو قائم رکھنے کے مترادف، قائم رکھنے کے مطابق، قائم رکھنے کے برابر اسے رزق عطا کرے۔ تو بندہ اس پر توکل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر جیسا حق ہے توکل کرنے کا، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، ویسا بھروسہ کرو گے تو وہ تمہیں اسی طرح سے رزق عطا فرمائے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو بھی رزق فرماتا ہے، جس طریقے سے وہ پرندوں کو بھی رزق سے نوازتا ہے،
चरिंद परिंद उड़ने वाले जानवरों को भी रिज़्क से नवाजता है कि वो सुबह के वक्त भूखे होते हैं, भूखे जाते हैं, लेकिन शाम को शिकम शेर होकर के, आसूदा होकर के लौटते हैं, आसूदा होकर के वापस आते हैं। तो उनके रिज़्क का कौन एहतमाम करता है, उनके रिज़्क का कौन जरिया पैदा करता है? ये वही ज़ात है। तो जो जिस तरह से परिंदों को सुबह भूखे जाने वालों को शाम को शिकम शेर करके लौटाता है, वो तुम्हारे लिए रिज़्क का इंतजाम करेगा अगर तुम उस पर तवक्कुल करो।